جو حق ہے وہ روشن بھی ہے اور بالدلائل ہے. بالکل حق نکھرا ہوا واضح ہے، صاف ہے. اور اس پر عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں. پرانی دلائل، حدیثی دلائل، عقلی دلائل. جو دلائل اللہ نے بیان کیے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن اس کے باوجود اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں جو اکثریت ہے وہ کافروں کی ہے، اہل شرک کی ہے، اہل باطل کی ہے. باطل کے پاس دلائل بھی نہیں ہے، اور جو شبہات ہیں، یعنی جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ انسانوں نے خود بنائے ہیں. نہ ہی عقلی طور پر وہ فٹ ہے، نہ ہی منزل من اللہ دلائل ہے. ان کے سارے عقائد عقل کے بھی خلاف ہے، اور جو قرآن و سنت میں دلائل موجود ہے ان کے بھی خلاف. اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ انہی دلائل پر قائم ہے اور باطل پر قائم ہے، شرک پر، بدعات پر، خرافات پر. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجوہات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا بیان ہم نے شروع کیا کہ ان اسباب کو دیکھیں، ان ذرائع کو دیکھیں، ان وجوہات پہ غور کریں، اور وہ لوگوں کے سامنے پھر ہم پیش کریں کہ یہ جو وجوہات ہیں یہ حق کے راستے میں روڑے ہیں، یہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. ان سے ذرا ہٹ کے سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ان وجوہات جو ابتدائی طور پہ جو وجہ بیان ہوئی کہ معاشرے میں شروع سے لے کر آج تک جہالت ہے. جہالت کی وجہ تو بہت سارے لوگ حق پر آ نہیں سکتے، یہ حق کو قبول نہیں کرتے. ان کی اپروچ، ان کی سوچ، ان کی فکر ایسی بنا دی کہ وہ غور نہیں کرتے، دلائل پہ توجہ نہیں کرتے. اور دوسری وجہ جہاں پر بات گزشتہ جمعے ختم ہوئی کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو حق کی تڑپ اور تلاش ہی نہیں رکھتے. جہاں پر وہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مطمئن ہیں. تلاش نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے.
یہ فکر نہیں ہے کہ کہیں ہم غلطی پر نہ ہو. اور دنیاوی معاملات میں سارے بندے سیانے سمجھدار. ایک بندہ مکان بنا رہے تو ایک جاننے والا کوئی انجینئر کوئی سمجھدار انسان اس کے مکان کو ویکھدا ہے کہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جس طرح بنا رہے ہیں یہ غلطی پر ہے, یہاں یہ غلطی ہے, یہاں کمزوری ہے, یہاں غلطی ہے, یہاں کمزوری ہے, یہ دور کر لیں. اور کوئی یہ کام آسان نہیں ہے, اور اس پر خرچ کرنا ہے, آپ زندگی بھر رہنا ہے. آپ نا واقف ہیں, تجربہ نہیں ہے آپ کو, آپ جہالت کا شکار ہیں, بلڈنگ کے معاملات کو آپ نہیں جانتے, آپ نہیں سنتے. میں اس کا انجینئر ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, میں اس کے بارے میں جانتا ہوں, تجربہ ہے. یہ کمزوری ہے آپ کی. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ آپ کی بات کو قبول کرے اور انسان مند بھی رہے گا. اگر آپ کا وہ مشورہ علم پر, دلائل پر, خیرخواہی پر مبنی ہوگا تو بندہ زندگی بھر تمہارا احسان یاد رکھے گا کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں نقصان سے مجھے بچایا, آگاہ کیا. اب پیسہ اس کا ہے, زمین اس کی ہے, مکان یہ بنا رہا ہے, دوسرے کی بات کو اس نے قبول کیوں کیا کہ میں جاہل ہوں, وہ پڑھا لکھا, اس کا تجربہ ہے, میرا تجربہ نہیں, وہ شعبے کو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. تو حق پر ہے, وہ سچ پر ہے, وہ دلیل سے بات کر رہا ہے. یعنی اعتماد ہے ہمارا اس انجینئر پر, اس شخص پر جس نے ہماری بنی بنائی بلڈنگ میں غلطیاں نکالی, ہم نے ان کو کور کیا, قبول کیا. یہ عقل مندی, یہ سیاح پن کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ ساڈے دل و دماغی دنیا موجود ہے اور اس کی فکر ہے, اس کے نقصان کو سانو آگاہی کوئی کرے تو ساڈا محسن ہے. ایک ڈاکٹر ہے, آپ جائیں اس سے چیک کروائیں, وہ آپ کی مرض کی تشخیص کرے. آپ نے اپنی جہالت کو مان لیا اور ڈاکٹر کے مشورے کو, تجویز کو, تشخیص کو بھی مان لیا اور اس کے مطابق علاج شروع ہو گیا, اور آپ نے مان لیا کہ میں بیمار ہوں. اس لیے کہ ایک پڑھا لکھا انسان, ایک ڈاکٹر جو اس شعبے سے متعلقہ ہے, اس نے نشاندہی کی ہے, تو ہم نے مان لیا کہ میں بیمار ہوں اور یہ بیماری مجھ میں ہے, جبکہ وہ مخفی ہے, پوشیدہ ہے, ہماری اپروچ سے باہر ہے. ٹیسٹ کروائے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے, ڈاکٹر نے بتایا, وہاں سے پتہ چلا ہے کہ ہم بیمار ہیں, اور اس دن ہماری شام کو کیفیت بدلی ہوتی کہ میں تو ٹھیک ٹھاک سمجھتا سا اپنے آپ کو, لیکن آج پتہ چلا ہے میں تو بیمار ہوں, ٹیسٹ میں یہ آ گیا, یہ آ گیا, یہ آ گیا. تو ایمان کا بھی کوئی تو معیار ہوگا, اسلام کا بھی تو کوئی معیار ہوگا. وہاں پر بھی تو بیماری آ سکتی ہے, وہاں پر بھی تو کوئی نہیں آ سکتی ہے. کوئی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے, جو تمہیں بتائے اور جس کی بات پہ تم یقین کرو کہ جو میرا نظریہ ہے, جو میرا عقیدہ ہے, جو میری فکر ہے وہ درست نہیں ہے. میں آج تک بے فکر رہا, مجھے تو آج پتہ چلا میرے اندر شرک موجود ہے اور اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں. میرے اندر بدعات موجود ہیں اور اس سے بڑی نقصان دہ چیز کوئی نہیں. میں جس راہ پہ چل رہا ہوں یہ راہ ہی درست نہیں ہے, یہ راستہ تو عذاب کی طرف, گرفت کی طرف, جہنم کی طرف جا رہا ہے, اور میں اس پہ مطمئن بیٹھا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں.
کبھی سٹ انسان کو لگے اور سوچے اور دیکھے اور محاسبہ کرے، لیکن یہ محاسبہ کیوں نہیں اکثریت کا؟ اس لیے کہ ایمان کی اور آخرت کی فکر نہیں۔ جو ہوگا وہ ہوگا، سو ہوگا اور دیکھی جائے۔ ہمیں یہ چیز کھا گئی کہ دیکھی جائے، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، قیامت دیکھا گے تو پھر پتہ چلے۔ تو غور فرمائیے، حیرانگی اس بات پر ہے کہ ہر محلے میں ہر گروہ کی مساجد موجود ہیں، اور کبھی نہ کبھی اکٹھ بھی ہو جاتا، کسی خوشی میں، کسی غمی میں، کسی جنازے میں، ہر مسلک کے لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے، اور دوسرے کی آواز کچھ نہ کچھ ان کے کانوں تک پہنچ بھی جاتی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ درست ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ توحید ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ثواب ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام مردود ہے اور بدعت ہے۔ وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس مسجد ہے، ادارہ ہے، مدرسے ہے، علماء ہے۔ کہیں ہم غلطی پر نہ ہو یار، ہم کہیں جہالت کا شکار نہ ہو، ہم سے حق کبھی مخفی نہ رہ گیا ہو۔ یہ بس مجال ہے، کوئی بندہ سوچے، کبھی کبھار وہ آواز بھی سن لے۔ اور اب تو وہ ایک حدیث سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے اور پکے مکان جہاں تک دنیا ہے اور اس کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں چار دیواری میں حق کی بات نہ پہنچے، قیامت نہیں آئے۔ تو چند سال پہلے یہ حدیث بیان کرتے تھے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، حدیث رسول ہے، لیکن دل میں خیال ہوتا ہے نا، اطمینان قلب ہوتا ہے، یا اس کی تشریح توضیح ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا یار۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں کی آواز نہیں پہنچی، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ حدیث کیسے پوری ہوگی کہ ہر چار دیواری کے اندر حق کی آواز پہنچے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ حدیث کو سمجھنا بنسبت پہلے وقت کے آسان ہو گیا کہ جہاں ہمارا وجود نہیں پہنچ سکتا وہاں ہماری آواز پہنچ گئی، حق کی آواز پہنچے گی۔ تو میڈیا کے ذریعے ہر گھر تک، ہر بندے تک، اور ہر بندے کے ہاتھ میں اور جیب میں حق کی آواز موجود ہے۔ اب وہ سننا چاہے تو اس کی مرضی، نہ سنے تو اس کی آواز تو موجود ہے، کھول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ اور اس سے بڑے بھی حیران کن بات کہ ایک حدیث بھی ہے جو اکثر اسی تقاریر بیان بھی کرتے، اور ہر بندہ تقریباً اس حدیث کو گا ہے، جہاں میں ترمذی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث بھی ہے اور اس پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اس کی تشریح توضیح وضاحت کسی کے دل میں تڑپ لگن آج تک پیدا نہیں ہوئی کہ ہمارا گروہ کہاں کھڑا ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ 73 بنیں گے، 72 جہنم میں ہوں گے، جنت میں ہوگا، پھر بھی تڑپ پیدا نہ ہو کہ میں حق کی تلاش کروں، تو یہ کتنے افسوس کی بات۔ یہ وہ بے فکری ہے، یہ وہ لاپرواہی ہے، یہ وہ سستی ہے، یہ وہ غفلت ہے جو اسلام نے منع کی کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنا۔
اور حیرانگی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں یہ بات ہم نہیں مانتے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنا، یہ بات دنیاوی معاملات میں نہیں مانتے۔ چل ایک بندہ تھوڑے گھر چوں یا تھوڑی دکان جو کوئی چیز چرا رہا ہے، لے رہا ہے، تو آپ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جہاں کوئی لگا لگا رہنا، کہ جس کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، یہ مسلمان ہے، اس کو لے لینے دو، اٹھا لینے دو، سارے کی کہیں گے کہ یہ چور ہے، اس کو روکو، اس کو ٹوکو، یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا، یہ چوری کر رہا ہے، جہاں یہ لگا ہے صحیح نہیں لگا، غلطی پر ہے، اس کو روکنا ہے، اس کے ہاتھ کٹوانے ہیں، یہ چور ہے، کیونکہ وہ دنیا کا مال جا رہا ہے نا۔ کاش یہی تبصرہ، یہی تڑپ ایمان اور اسلام اور دین کے بارے ہوتی کہ ہر کوئی ہر جگہ پر جہاں لگا ہے ٹھیک نہیں لگا، 73 گروہ میں سے 72 غلطی پر ہے، ایک گروہ حق پر ہے۔ یہاں یہ تصور کہ نہیں سارے ٹھیک ہے، ویکھی جائے گی، جب چوری کر رہے ہو تو نہیں کیا، وہ ویکھی جائے گی، لگیا رہنے دو، لے جانے دو، یہاں بے پرواہی کیوں ہے؟ سب سے پہلے وہ تحریک دل و دماغ میں پیدا ہونا ضروری ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، دنیا کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں، آخرت کے لحاظ سے میں غلطی پر تو نہیں ہوں۔ دنیا کے لحاظ سے غلطی ہو، ڈرائیونگ میں غلطی ہو، کھانے میں غلطی ہو، پینے میں غلطی ہو، کوئی چیز میں نقص ہو، کوئی کیڑا مکوڑا کھانے میں گر جائے، دوسرا بتاتا ہے یہ بھائی کیڑا ہے، یہ نہ کھانا، یہ پانی نہ پینا، اس میں مچھر گر گیا ہے، فلاں چیز گر گئی ہے، فلاں چیز گر گئی ہے، احتیاط ہے، اور دوسرے کی بات مانتے بھی ہے۔ اور جو اسلام کے بارے میں کہیں کہ یہاں شرک ہے یا بدعت ہے، یہاں کوئی مکھی گری ہوئی ہے، یہاں کوئی کیڑا گرا ہوا ہے، کہتے سارے ٹھیک، یہ نشاندہی کیوں نہیں مانتے؟ اب تمہیں کوئی بتائے کہ باہر نہ جانا، باہر نقصان ہے، تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اس کی بات مان لیتے، اسلام کے لیے نہیں مانتے۔ اب تمہیں کوئی روکے کہ اندر جاؤ تو مصیبت ہے، پریشانی ہے، کرونا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، بھائی اس کو کرونا ہے، اس کو مان لی ہے۔ اور جس کو شرک کا کرونا بیماری لگی ہے وہ سمجھائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہی نہیں، ایمان ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں۔ اور قرآن کا یہ اصول ہے کہ ہدایت انہی نصیب ہوتی ہے جو اس کے لیے تڑپ رکھے، پھر ہدایت نصیب ہوتے ہیں۔ ایک مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، اشتہار ہے، دعوت ہے، یہ کدھر بلا رہے ہیں؟ ان کی بات سننی تو چاہیے، بس یہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا، اس بات کا آغاز اس رخ اس طرح موڑنے کہ تڑپ تھی تو حق تک پہنچے، اور اگر ایمان سورج یا ستارے بھی پہ چڑھ جائے تو وہاں سے بھی نصیب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ تلاش نکلے، جس طرح روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں نا روزانہ، آگے بیٹھ جاتے ہیں پھٹے پر اپنے اڈے پر کہ اب گئے گاہک اللہ بھیجے گا، اسی طرح حق کے لیے بھی گھر سے نکلے کہ میں حق پر ہوں یا غلطی پر ہوں۔ جس طرح دنیا کو وقت دیا ہے آخرت کو وقت دے، جس طرح جسم کے لیے کوشش کرتے ہیں روح کے لیے کوشش کرے، جس طرح دنیا میں رہنے کے لیے کوششیں جاری ہے آخرت کے لیے بھی جاری رکھے، اس کی بھی حق کے اندر تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، کہیں صحیح العقیدہ ہے یا غلط عقیدے پر ہے، کہیں ان پر بات پرس نہ ہو، جہنم کا عذاب نہ آ جائے، گرفت نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے۔ یہ سو، یہ فکر، اور آپ پر یہ فرض ہے کہ خود بھی حق کو سمجھے اور اپنی اولاد کو حق پر چھوڑ جائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے، میں تمہیں اس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ اپنی روحانی اولاد کو روشنی پر، دلائل پر،
چھوڑ گئے، بصیرت پر چھوڑ گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ فکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دل پاک میں. کیا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اور گارنٹی دیتا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، میں محمد زمانہ دیتا ہوں تم گمراہ بھی نہیں ہو سکو گے. یہ وہ تڑپ ہے، اس تڑپ کو پیدا کیجیے. جب تک یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ حق پر نہیں آ سکتے. ذرا دیکھ لیجیے سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول ہے، یمن کا سرحدی علاقے کے دوس قبیلے کے یہ سردار ہے. بڑا آدمی ہے، سردار آدمی. ساڑھے دے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. غربت بھی ہوتی ہے، تنگ دستی بھی ہوتی ہے، مالی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دین کے حوالے سے اتنے اجٹ ہوتے ہیں کہ بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں. سردار ہے، پورے قبیلے کا سردار ہے. اس کا پورا احترام ہے مکہ مکرمہ. اہل مکہ اس کو جانتے ہیں، ابو جہل جانتا ہے، عتبہ شیبہ امیہ جتنے کفار کے سردار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ یمن کا سردار ہے، اپنے قبیلے میں ہیرو ہے. اپنے قبیلے میں اس کی بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، فیصلہ چلتا ہے. اور ایسا شخص مالی طور پر بھی مضبوط ہے. سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی، یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. صحابی ابھی نہیں ہے، مومن ابھی نہیں، حالت کفر میں ہے، اور بیت اللہ میں آئے. اپنے مذہب دین کے مطابق وہ بیت اللہ کی حاضری، وہ طواف، وہ بتوں کی پوجا، وہ تصور جو تھا اس کے مطابق آئے. اہل مکہ کو پتا چلا کہ طفیل بن عمرو دوسی آ رہا ہے. وہ مکہ سے باہر نکل کے انہوں نے استقبال کیا کہ قوم کا سردار آ رہا ہے، ہمارا مہمان ٹھہرے گا، بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے آ رہا ہے. سارے مکے والے باہر ہیں، کفار قریش کہ دوسرے ریاست کا یا دوسری کسی صوبے کا سردار ہے، اس کو پروٹوکول اس کا اس کو دیا جائے. ایک علاقے کا سربراہ ہمارے شہر میں آ رہا ہے. تو اہل مکہ نکلے، تجارتی تعلقات، تجارتی اس کے ساتھ لین دین معاملات سارے باہر رکھے. استقبال کر کے اس کو مکہ مکرمہ میں لائے اور اپنے ہاں مہمان ٹھہرائے. رات کو گپ شپ کے لیے محفل و مجلس حسب روایت حسب رواج ہوئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں چند دن رہیں گے، طواف وغیرہ بھی کریں گے، لیکن ایک مشورہ ہے ہمارا کہ ایک یہاں نبی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کی آپ نے بات نہیں سننی. اس کی زبان میں اتنی چاشنی اور اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی اس کی بات اور کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اور یہ تاثیر ہے، اور یہ تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اور پھر قرآن ہو اور پڑھنے والے خود صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عام قاری اور عام عالم قرآن پڑھے تو اس میں عجیب بندے کی کیفیت ہوتی ہے. جب پڑھنے والی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پہ اترا ہے تو اس کی تو مزہ ہی الگ، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے. جب نبی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ توجہ سے اس کلام کو سنتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رب بھی اس پر توجہ کرتا ہے، جب نبی قرآن پڑھے تو ہمیں بندے کی کیا حاصل. یہ لذت تھی، یہ شرینی تھی، یہ قرآن کی تاثیر ہے جس کا اپنے بیگانوں سب نے اقرار کی ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا،
قرآن میں شفا ہے، قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نور ہے. یہ سارے اوصاف کا مجموعہ ہے قرآن. ساری رات اس بات پہ لگے رہے کہ قرآن نہیں سن، آپ نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے تو اللہ کا امر کے مصطفیٰ بھی موجود ہے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. طفیل کی حالت کیفیت کیا ہے کہ کانوں میں انگلیاں نہیں، روئی ڈالی ہوئی. رات کو کہا میں روئی دے دو، پھر میں جانا ہے کہیں آواز نہ آ جائے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کوئی روئی نکالے، کاش کوئی کانوں سے انگلیاں نکالے، کاش کوئی بندہ مسلکی تعصب سے ہٹ کے قرآن کو پڑھے اور سنے. کاش دل و دماغ میں جو توڑی بھری ہوئی ہے فرقوں کی وہ نکلے اور قرآن پر بندہ پوری بصیرت کے ساتھ غور کرے. پھر یہ قرآن کی تاثیر کے اور قرآن کی یہ اثرات ہیں کہ وہ روئی خود بخود نکل جاتی ہے جب قرآن پہ غور کرے. تو شرط یہ ہے کہ یہ حوصلہ ہو. ہمارے دل و دماغ میں یہ پیڑ بھر دی گئی ہے کہ آپ نے بات کو سننا ہی نہیں، بیان کرنے والا وہ ہے نہیں سن. فلاں مسجد میں فلاں مسجد کی ہے، بات نہیں سننی آپ. نہ پروگرام، نہ جلسہ، نہ درس، بات نہیں سننی آپ. ساری رات تربیت ہوتی رہی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بات نہیں سن. سیدھا طفیل آ کے روئی کانوں میں ڈالی ہوئی. پھر روئی اور اتنی تو نہیں جس سے کان بند ہو جائے، تھوڑی تھوڑی آواز رسول اللہ کی کانوں میں پڑ گئی. جب آواز پڑی نا، اس کی حلاوت، مٹھاس، شیرینی، تو اپنے آپ کا محاسبہ شروع ہو گیا. اور یہی مطلوب ہے اس پورے موضوع کا. لب لباب یہی ہے کہ احساس پیدا ہو جائے، محاسبہ بندے کرنا شروع کر دے کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر، میں ٹھیک کھڑا ہوں یا غلط کھڑا ہوں. جس مسجد، جس مسلک، جس منہج، جس فکر پر میں کھڑا ہوں یہ 100% درست ہے. ایمان تو 100% درست ہونا چاہیے. عقیدہ کے اندر غلطی کا کوئی گنجائش نہیں، صاف و پاک ہو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، شرک سے، بدعات سے، پراوات سے. عقیدہ تو پاک، دل کا اطمینان ہو کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ حق ہے اور یہی دین ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پر ہے اسی پر مطمئن ہو جائے، سب کو چھانے، پڑتال کرے، تحقیق کرے کہ یہ کہنے والے غلط کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں. حدیث جو ہے کہ 73 گروہوں میں سے 72 جہنم میں جائے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. کیا میرا گروہ وہی ہے؟ میں اسی پر ہوں جس کی رسول اللہ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. جو جماعت اس عقیدے منہج پر ہوگی وہ حق پر ہوگی. صحابہ یہی کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں. صحابہ کرام کا مسلک، منہج، عقیدہ، اعمال، کردار یہی تھا جو میرا ہے. کتابیں یہی کہہ رہی. جب دنیاوی معاملات میں آپ عقل مند ہیں، سیانے ہیں، تو پھر دین میں بھی تھوڑی سی توجہ کر. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں جب آواز رسول اللہ کی پہنچی نا، روئی سے اندر کراس کر کے اس کی مٹھاس، شیرینی پہنچی، تو میں رک گیا اور سوچا اور اپنا محاسبہ کیا. اے طفیل، کون کس سے بات کر رہا ہے؟ طفیل کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے مخاطب ہے. اور یہی محاسبہ ہے، اس کو شریعت کی نگاہ میں محاسبہ کہتے ہیں. اے طفیل، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سردار آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، لوگوں کے فیصلے آپ کرتے ہیں. دو دھڑے، دو گروہ، دو بندے آ کے لڑ پڑے آپس میں، دونوں آ کے موقف سناتے ہیں. آپ حق بات پہچان کے فیصلے کرتے ہیں. آپ ثالث اور حکم کے مقام پر کھڑے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو شعور بخشا ہے. بات سننے کا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجھ میں موجود ہے.
آپ دنیا پھرے ہوئی ہیں، دنیا کو جانتے پہچانتے ہیں، کاروباری آدمی ہے، سردار آدمی ہے، یہ کیسے بیوقوف ہیں مشرکین کفار جو کہتے تھے محمد مصطفیٰ کی بات ہی نہ سنو۔ بات سننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پیغمبر زبردستی مجھ پر دل پر کنٹرول رکھتا ہے؟ زبردستی مجھے مسلمان کر لیں، زبردستی کلمہ پڑھا لیں؟ یہ تو کہتے ہیں اس کے ساتھی غریب ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ کافر کہتے تھے کہ اس محمد مصطفیٰ نے آ کے افراتفری نعوذ باللہ مچا دی، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے لڑا دیا ہے، انتشار ڈال دیا ہے۔ یہ سیاسی پوائنٹ تھا۔ اگر تم بھی مان گئے نا تو پھر اپنے علاقے میں جا کے حکومت نہیں کر سکو گے، وہاں بھی افراتفری ہوگی، لوگ مخالفت میں اتر آئیں گے، لوگ احتجاج کریں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کا مذہب اور ہو جائے گا، لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا۔ ہم اس کا شکار ہیں، کہیں یہ دین اپنے علاقے میں نہ لے جانا، پورا قبیلہ بافی ہو جائے گا۔ سرداروں کو سب سے زیادہ خطرہ سیاست کا ہی ہوتا ہے۔ سیدنا طفیل رضی اللہ فرماتے ہیں میں ساری باتیں ان کی رات کو سنتا رہا تھا، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، سننی نہیں بات۔ بس ہماری بھی گزارش یہ ہے اس مسئلے سے نکل آئے کہ سننی نہیں بات، دی گل نہیں سننی، گل سنو، قریب آؤ، بیٹھو، دلائل پوچھو، آپ کا حق ہے۔ جب اشتہارات چھپتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہے، یہ پروگرام ہے، سب کو دعوت ہے، اس میں مسلم کی خاص دعوت نہیں ہوتی، سب مسلمانوں کو ہوتی ہے، سارے انسانوں کو ہوتی ہے، غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے، تو پھر ان کا حق نہیں ہے کہ اس دعوت پہ غور کریں، لبیک کہیں، آئیں اور بات سنیں اور پوچھنا آپ کا حق ہے۔ بیان جواب دینا ہم آپ پہ فرض ہے، مطمئن کرنا، دلائل دینا میں نہیں کر سکوں گا، کوئی اور بزرگ کرے گا، وہ نہیں کر سکے، کوئی ان سے بڑا عالم کرے، یہ مطمئن کرنا تو ہمارا فرض ہے، حق ہے۔ دلائل پوچھنا یہ آپ پر ضروری۔ آنکھ خراب ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان خراب ہو چیک کرواتے ہیں، دل خراب ہو تو چیک کرواتے ہیں، ایمان خراب ہو تو وہی گھر پر بیٹھے رہتے، تھوڑا سا چیک کروا لیں، تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، اس میں کیا رہ جائے۔ اپنے دوستوں کو، اپنی برادری کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اس رنگ میں دعوت دیں کہ آپ سچ کریں یار، تحقیق کریں، آپ کہاں بیٹھے، کیا ہے آپ کا عقیدہ صاحب، اس طرح ہدایت کو نصیب نہیں ہو، اس طرح جان تو نہیں چھوٹے گی، یہ حالت 73 بڑھ گئے سن، پتہ نہیں پھر کیڑا ٹھیک سی سنت نہیں پتہ چلے سیدھے آ گئے۔ یہ بہانہ تو نہیں چلے گا کہ مجھ میں علم نہیں تھا، مجھ میں جہالت تھی، جہالت عذر تو نہیں ہوگا، یا تو قیامت والے عذر قبول ہو نا جہالت کا کہ میں نے پتا نہیں سی، میرے تک کوئی پہنچیا نہیں سی، میں نے سمجھ نہیں سی آئی، لوگ کہتے ہیں سر لیکن میں بس کہتے ہیں کوئی اللہ ہے، میں جانتا پہچانتا نہیں، یہ جہالت عذر کے طور پہ قبول ہوتی تو پھر آپ کی یہ گنجائش تھی کہ آپ جہالت میں رہتے۔ دوستو یہ قبول نہیں ہوگی، جب قبول نہیں ہے تو پھر پوچھیے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنے وجود پہ کنٹرول کیا تے روئی کرنا چوں کاٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا تو ہوں نا، پھر میں جب روئی باہر نکالی نا، یہ وہ تڑپ، یہ وہ احساس، یہ ہے وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑا بندہ ساڑے راہ دی مشکلات برداشت کرے اور اس کی تڑپ کے لیے نکلے، لنہدینہم اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور برضرور، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کہے کہ ضرور ایسا کروں گا پھر کوئی گنجائش رہ جاتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتے نے جڑا بندہ ساڑے راہ اندر آن دی کوشش کرے،
حق نو تلاش دی کوشش کرے، اس راہ اندر تکلیفاں برداشت کرے، لنہدینہم، میں اللہ وعدہ کرنا ضرور بر ضرور وہ دے واسطے جنت دے سارے راہ کھول دیاں گا، ہدایت کے راستے کھول دیں گے، رہنمائی ہم کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش ہو، تڑپ ہو، تڑپ کے بغیر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رات کی سردیوں میں کوہ طور پہ اور اس درخت کے قریب جانا پڑنا تھا، آگ لینے گئے تھے، تڑپ تھی، خواہش تھی، چاہت تھی، کوہ طور پہ جاتے تھے، نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، تڑپ تھی، پھر یہ ساری چیزیں نصیب ہوئی۔ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سننا شروع کیتا ہے، اپنے کنا دے وچوں روئی نو نکالیا ہے، جو تاثیر رو جناب کان مبارک اندر پئی، آواز پئی اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام قریب جا پہنچے، کلام سنتے رہے، قرآن سنتے رہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں طفیل بن عمرو دوسی دوس قبیلے دا سردار وان، میں نو مکے والے نے ساری رات اے سمجھایا روکیا ہے، لیکن میں کنج روئی پا کے آیا سا، لیکن روئی نکال دیتی ہے، تھوڑا قرآن سن لیا ہے، اور من یقین ہو گیا ہے کہ کلام کسی انسان دا نہیں ہے، کلام رب رحمان دا ہے، میں نو مسلمان کر لو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ لی، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا فرمایا، ٹھیک ہے میں ہم وہاں سردار رہیں گے اور سرداری چلاتے رہیں گے، سیاست اپنی قائم رکھیں گے نہیں، وہاں جا کے دکان بنا لیں گے اور دکان پہ نماز روزہ کرتے رہیں گے اور دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ ہمارا تو دین یہ ہے نا کہ نماز پڑھو، اپنی نماز پڑھو، اپنے روزے رکھو، اپنی پیڑھی جناب تھلو صفائی کرو، اپنی چرپائی تھلو ڈانگ دیو جی، صفائی پھیرو جی، جھاڑو دیو جی، اپنا اپنا کرو جی۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اسلام کا تقاضا اگر یہی ہوتا تو رسول اللہ کبھی مار دکھ برداشت نہ کرتے۔ اپنی نماز سے کون روکتا ہے؟ چار دیواری میں عبادت سے کون روکتا تھا؟ وہ تو کہتے تھے کہ باہر نہ نکلے، اندر جو مائیں مرضی کرے، بس آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ آج بھی یہی ہے کہ سپیکر اتنا آہستہ ہو کہ باہر آواز نہ آئے، اندر جو مرضی کرتے ہو، میلوں میں نہ ہو، ٹھیلوں میں نہ ہو، چوکوں میں نہ ہو، چوراہوں میں نہ ہو، آواز باہر نہ آئے قرآن کی، یہ ہے پابندی۔ اندر کون روکتا ہے؟ رسول اللہ کو کہتے تھے آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، چار دیواری میں جو مرضی کرے، لیکن ہمیں پریشان نہ کریں، ہمارے مجلسوں بازوں میں نہ آئے، ہمارے اجتماع میں نہ آئے، جہاں بات آپ کی نہیں پہنچنی چاہیے ہمیں پریشان نہ کرے۔ تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کیا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ صحابہ کرام کہاں کہاں فوت ہوئی ہے، کہاں کہاں قبریں ہیں صحابہ کرام؟ جائیں مکہ مکرمہ میں جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھیں، گنے چند 100 صحابہ کی وہاں قبریں ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی افغانستان میں، کوئی سندھ ہندوستان میں، اور کوئی ایران میں، عراق میں، افریقہ، یہاں آ کے فوت ہوئے، کاروبار کے لیے نہیں، دین لے کے آئے تھے، دعوت دیتے تھے۔ جس اسلام قبول کے بعد، جس مسلک منہج قبول کے بعد تمہیں اس کو دوسرے تک پہنچانے کی فکر نہ ہو، سمجھو کہ یہ ایمان جو ہے اس میں کوئی روح اور جان نہیں ہے۔ دوست ہے تمہارا، وہ ساری زندگی وہی ہے جس مذہب پر ہے، جس مسلک جس منہج پر ہے، اور آپ کامیابی پتہ کیا ہے؟ دوست کہتے ہیں جی انہوں نے اپنا مذہب ساڑا اپنا مذہب رل کے کاروبار کرنا، نہ کدی انہوں سانو ڈسٹرب کیتا ہے، نہ اسا کدی انہوں ڈسٹرب کیتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ مذہب اپنی جگہ جی، کاروبار اپنی جگہ، سانو کدے نہیں پوچھا، اس سان کدے نہیں پوچھا، اج رل مل کے رہنے، یعنی نہ انہوں دی غیرت نہ ساڈے چ، ایک جہے سارے۔ بھئی تڑپ نہیں ہے آپ میں اس کو مسلمان کرنے کی، اس کو تو موحد کرنے کی، اس کو توحید پہ لانے کی، ایسی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ دوستی میں تڑپ ہو کہ بندہ شرک پر ہے، تمہارا دوست، تمہارا پارٹنر، تمہارا کاروباری بندہ آگ میں گر رہا ہو تو بچاؤ گے نہیں؟ کہ یہ کہو گے بس ساڑی تاڑی دوستی اپنی اپنی جگہ، تم آپ جتنے مرضی کھائی ہوئی ٹیک، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بچاؤ گے نا، آگے بڑھو گے، یار یہ نقصان ہے،
تو کیا جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ جو شرک پر لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کے بعد جنت حرام ہو گئی، تو مر گیا تو یہ جہنمی ہوگا؟ یہ دوستی ہے، یہ وفا ہے کہ قیامت والے دن وہ جہنم میں جائے اور تم جنت میں جاؤ، یہ وفا ہے دوست کے ساتھ۔ یہ تڑپ پیدا کرنا فرض ہے آپ پر۔ سینہ طفیل کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میرا احترام ہے میری قوم میں جا کے واز کروں گا، نصیحت کروں گا، لیکن ایسی کوئی میرے لیے دعا کر دیں، میں وہاں جاؤں تو لوگ مجھے جھٹلائے نہ، اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ سینہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اپنی قوم اندر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اہل مکہ کو بتلا گئے کہ تمہاری رات کی ساری مجلس بیکار گئی ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حق کو، دین کو، توحید کو میں نے قبول کر لیا، اعلان کر کے گئے۔ اور کافر پریشان تھے کہ اس کا دین، محمد مصطفیٰ کا دین تو باہر نکل رہا ہے مکے سے، ہم نے کہا تھا یہ محدود رہے گا، یہی ختم ہو جائیں گے، یہ تو پھیل رہے ہیں دنیا میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دور دور تک یہ پہنچ رہا ہے۔ سینہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں پہنچے، جب صاحب نے پہنچے تو رب سے دعا کیا کروائی تھی محبوب سے کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو ایسا چمکا دیا جیسے لالٹین چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، تارا روشن ہوتا ہے، ایسا چہرہ روشن۔ تو یاد ہے نا، آج تو بعد واپس آیا تو نور چڑھیا ہے، اے نور چڑھیا، چہرہ روشن، جس طرح تارا چمکتا ہے، چراغ چمکتا ہے، ایسا چمک رہا تھا چہرہ۔ قوم بے وقوف تھی، جاہل تھی، کہنے لگے منہ کیڑی بیماری شروع ہو گئی، مسلمان ہویا نا تو کچھ نہ کچھ تو ہونا سی۔ سینہ طفیل کہنے لگے یا اللہ، میں نے تو نشانی مانگی تھی، یہ تو نشانی الٹ پڑ گئی۔ اللہ نے چہرے سے چمک ہٹا کے ان کی لاٹھی میں چمک پیدا کر دی۔ جب لاٹھی ہاتھ میں لیتے تو یہ تارے کی طرح چمکتی تھی، اور لوگ پکارتے تھے کہ یہ ایک سچے دین پر ہے، نشانی رب نے بخشی طفیل کو۔ اور جب غزوہ خندق کے بعد مدینے میں آئے محبوب سے دوبارہ ملاقات کے لیے، تو ساتھ 80 بندے لائے جو سب کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے صحابی بنے چند سالوں۔ یہ کردار ہے اس دعوت کا، یہ اس تڑپ کا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، کوشش کے بغیر ایمان، اسلام، توحید نہیں نصیب ہوتی۔ سماعت ازدی رضی اللہ عنہ پڑھ، کیا تھا؟ دم کرتا تھا، کم ہی ایسی دم کر، کسی کو جادو ہوتا، سیب ہوتا، دم جھاڑ کرتا تھا، دم جھاڑ میں مشہور تھا۔ اور مکے جو لازم بات ہے، کسی نہ کسی کو دم جھاڑ کرنے والوں سے لوگ رابطہ تو رابطہ ہو۔ اس کو پتا چلا اپنے علاقے میں کہ ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن اہل مکہ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، وہ شاعر ہیں، ان پر جادو کے اثرات۔ تب یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں سماعت وہاں سے چلا کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کروں گا، چلو میرے دم سے کسی کا فائدہ ہو جائے، اس کو شفا ہو جائے، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ سماعت ازدی علاج کرنے رسول اللہ کے پاس پہنچا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکے والوں نے بتایا، بعض نے کہا مکے میں آیا ہوا تھا، اہل مکہ نے کہا، اہل شرک نے کہا
کہ یار تو ایڈا دم کرنے والا پیر فقیر بنیا تے ساڈے محمد مصطفیٰ نو بھی کچھ اثرات ہو گئے نعوذ باللہ. بڑا سونا تھا، بڑا پیارا تھا، بڑے اخلاق کا مالک تھے، سچے تھے، لیکن کہتے ہیں میں نبی بن گیا ہوں. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. چلو ہاں دے آئے تے ہے ہی، انہوں نے دم کر دو، لیکن نالے گل سنی یہ نہ دم کرن جائیں تے اپنے نو کوئی اثرات ہو جائیں. خیال بھی رکھی. جماعت کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں شاعر ہوں، راخی ہوں، ایویں اثر ہو جائے. گئے نبی علیہ السلام سے ملاقات. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ پر کوئی جادو کے اثرات ہیں اور میں دم شم کرتا ہوں، اگر اجازت دو تو علاج کر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علاج کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق ہے نا. اگر ہمارا ماحول ہوتا تو کہتا ہے تو کہ تو آئے علاج کر، پہلے میں کرنا تیرا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھی، تڑپ ہے نا کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں. اسی دم بھی کروا کے جادوگراں کو دم کروا کے، عیسائیوں کو یہودیوں کو دم کروا کے بھی مجال اسلام کی ان کو دعوت دے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں، کوئی شہر میں کوئی گل والا کے قریب کوئی عیسائی دم کرتا ہے، لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں عیسائیوں سے دم کروانے. اسلام گھر رکھ جاؤ تے دم جا کے یہودیوں کافراں کو کراؤ. کافروں کو دم کرانا ذوق شوق لگا ہوگا، دوڑے ہوں گے. ایک بندہ میں نے اپنا ہی سی کہنے لگا جی وہ ویسے ہے عیسائی نکل نیک بڑا ہے. چلو ٹھیک. میں کہ پہلی بار سنیا عیسائی بھی نیک ہوتے ہیں. عیسائی ہے جی بندہ بڑا چنگا ہے. میں کہ تو سمجھ آ نہیں، نیک بھی ہے، چنگا بھی ہے، شریف بھی ہے، پیر بھی ہے. جس مسلمان کا پیر کافر ہوگا وہ مسلمان کتنے اس کا ایمان عروج پہ ہوگا. اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے فقیہت بخشی ہے، تم نے اپنے اسلام کی بھی توہین کروائی ہے غیر مسلموں کے بادشاہ کی. نہ ایمان کا خیال ہے، نہ مذہب کا خیال ہے. بس صحت ملنی چاہیے تھی، بھاویں شراب پی کے ملے، بھاویں حرام کھا کے ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں دم کرنا چاہتا. رسول اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تو دم کر لی. پہلے میری ذرا تن بیماری سناوا کہ میں کیوں لوگ بیمار آتے. یہ وہ تڑپ ہے ہدایت کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے. کہنے کا سنا لو پہلے تسی، نالے تشخیص ہو جائے گی بیماری کیویں دی ہے. نبی علیہ السلام سنانے لگے. فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ میری دعوت ہے اور یہ میری بیماری ہے. زماد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ذرا دوبارہ سناؤ، ذرا دوبارہ سناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جماعت نے دوسری دفعہ سنیا، کہنے لگا محبوب جی ذرا ایک باری اور سنا دو. نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ان الحمد للہ. اور جتنی تہاڈی زندگی ہے نا، جدوں دا وہی سنبھالیا، مساجد میں آپ آنے لگے ہیں اور خطبے جمعے سننے لگے ہیں. یہ خطبہ ہم سناتے رہے، آپ سنتے رہے، لیکن ہمیں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی وہ الفاظ ہے نا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ الفاظ نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ دہرائے. سماعت ہستی بول کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نجومیوں کا کلام سنا, میں جادوگروں کو دیکھا, میں شاعروں کا کلام سنا, اللہ کی قسم یہ انسانوں کا کلام ہے ہی نہیں. مجھے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ لیا, تڑپ ہدایت کی. کیونکہ نہ کہتے آپ رہنے دے میں پڑھتا ہوں, میں علاج کرتا ہوں. نہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر مان لینی چاہیے. اگر رسول اللہ کی دعوت ٹھیک ہے تو سننی چاہیے. اگر دعوت ٹھیک ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں, ہم جو کہتے ہیں سارے فرقوں میں شرک موجود ہے, بدعت موجود ہے, تو ہماری تحقیق نہیں ہونی چاہیے اس جملے کی. ہم ممبر پہ کہہ رہے ہیں, سٹیج پہ کہہ رہے ہیں, مسجد میں کہہ رہے ہیں, وضو پہ کہہ رہے ہیں, جمعے کے خطبے میں کہہ رہے ہیں. ہمیں کون سا شوق ہے جھوٹ بولنے کا؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی تڑپ میں تو کہہ رہے ہیں بھائی تو آپ کے عقیدے میں شرک ہے, اعمال میں بدعت ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے, اس کی تحقیق کریں, کہیں غلطی پر تو نہیں ہے. آپ کان اسی طرح سن کے نکل جائیں وہ ٹھیک ہے جمعہ پڑھا ہے, بھائی سنا ہے تو اس پہ غور کریں, دعویٰ کی ہے اس پہ توجہ کریں. ہم نے تشخیص کی ہے, تعین کی ہے کہ آپ بیمار ہیں, علاج کروائیں. اور یہ ایسی بیماری ہے کینسر کی طرح شرک جو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جس طرح دے ہو نا کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے, یا کسی مرض کہتے ہو یہ مرض لا علاج ہے, یاد رکھنا شرک میں مر گئے تو یہ لا علاج ہے. رحمت اور مغفرت کا کوئی ذریعہ آپ کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا, جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے. اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچا لے, تڑپ پیدا کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, تب ہدایت ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی, کیسے ہدایت نصیب ہوئی ہے؟ غفاری, ابو ذر غفاری, یہ غفار قبیلہ ہے. ہمارے ہاں نام مشہور ہے ابو ذر غفاری. غفاری نہیں ہے یہ غفاری. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اپنے مدینہ سے قریب بستی میں رہتے. رسول اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں. یہاں سنا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے میں نبی ہوں, تو انہوں نے کہا تحقیق ہونی چاہیے. اگر وہ سچے ہیں تو ماننی چاہیے, اگر سچے نہیں ہیں تو پھر تحقیق تو ہو. اپنے بھائی کو بلایا, ابو ذر غفاری, جاؤ میں کاروبار معاملات سنبھالتا ہوں, تم مکہ میں جاؤ, وہاں ایک نبی آیا اس کو مل کے آؤ, اگر سچا ہو تو ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. یہ وہ تڑپ ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں خطبات میں, مساجد میں, دروس میں, بھائی آپ غلطی پر ہیں. اسی غلط ہو سکنا, اسی غلط ہو سکنا. ساڑا پیو دادا ہے, یہ پیو دادا تھوڑا امام غزالی ہے. کون تھا وہ پڑھا لکھا تمہارا پیو دادا؟ کون تھا وہ؟ پہلے یہ تو بتایا نا باپ دادا تھا کیا. یہ ساڑا پیو دادا غلط ہو سکتا, تھوڑا پیو دادا کوئی محدث تھا. کس مقام پہ وہ علمی حیثیت میں کس مقام پر تھے؟ جیسے تم ہو سمو بکمن, ویسے وہ بھی تھے. وہ بھی سنے سنائے مسلمان تھے, تم بھی سنے سنائے مسلمان ہو. وہ بھی ان پڑھ تھے اور آپ بھی دین کے لحاظ سے ان پڑھ ہو. پیش تو ایسے کرتے ہو جیسے آپ کا دادا جو ہے بہت پڑھا لکھا محدث تھا. بندہ بات کرے. یہاں تو نہیں کہتے ڈاکٹروں کو بدن پتہ لگ گیا میں نے کینسر ہے, میرے پیو دادا نے کوئی نہیں تھے. یہاں کینسر لگ سکتی ہے, یہاں نہیں لگ سکتی. عقل والا بندہ بات کرتا ہے, دین میں نہیں بے وقوفی کہ میرا پیو دادا اس مذہب سے لگ گیا, تیرا پیو دادا زمیندارہ کرتا ہے, تو کاروبار کرنا, پیو دا کاروبار بدل دیتا ہے, دین نہیں بدل سکتا. تیرا باپ اور کام کرتا تھا, تو اور کام کرتا ہے. کاروبار میں باپ کو صحیح نہیں سمجھا یا سمجھا یہ زیادہ نفع مند ہے, دین میں پیو دادا.
بل وجدنا علیہ آبانا، سا پیو داد نو اینج پائے. یہ سینا ابو ذر غفاری ہے، پورے قبیلے کے ایک حیثیت ہے. بھائی کو بھیجا، جاؤ مکہ مکرمہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے. بھائی گیا، اتو دا ماحول ویکھیا، جیڑا ملے انہیں کہا بھائی محمد مصطفیٰ نو نہ ملی، جیڑا مل دے یہ مکے والے مار دے. ویسے محمد مصطفیٰ سچا ہے، پیارا ہے، سچ بولتا ہے. واپس آ گئے بارو بارو. بھائی کو کہتے ہیں بھائی ان کا تو نام لے تو وہاں تو لوگ بڑے مخالف ہیں، سارا مکہ ہی ان کا مخالف ہے. ویسے کہتے ہیں کہ بندہ سچا ہے، خوبصورت ہے، صحیح کہتا ہے، جو کہتا ہے سچی بات کرتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن لوگ اسے مخالف بڑے. کئی بندے ہوتے ہیں نا لگی جی میرے تو جی سارے راضی. کئی مولوی ہوتے ہیں نا میں جمعہ پڑھانا ماشاءاللہ سارے فرقے آ جاتے میرے پیچھے، بھری ہوتی مسجد، بھری ہوتی ہے وہ مسجد جی، سارے مسالہ کے لوگ ہوتے ہیں، میرے تو کوئی بھی ناراض نہیں. دا مطلب ہے تو یہ ہو جائے بندہ ہے آلو جو ہر سبزی فٹ، میرے نے کوئی ناراض نہیں. ناراض کوئی تب ہو جب وہ بات کرے، جب کہیں بھائی آپ ہی ٹھیک ہے، آپ ہی ٹھیک ہے، آپ ہی ٹھیک ہے، سب کو جوڑو نہ توڑو، تو پھر یہی ہوگا. جب آپ کہیں گے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، لازمی بات ہے لڑائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا کون تھا؟ ابو ذر غفاری کے بھائی واپس آئے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمان لگے آپ پھر بیٹھے، آپ پوری تحقیق کر کے نہیں آئے، میں جاتا ہوں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ اندر پہنچے. باپ بھائی کے بتانے دی روشنی اندر پوری طرح امانت دیانت نال بیت اللہ اندر پہنچے، اور بجائے کسی بندے کو پوچھنے کے خاموشی کے ساتھ. بیت اللہ میں تو لوگ آتے جاتے تھے، کفار بھی آتے تھے، اہل شرک بھی آتے تھے، اہل بدعت کیا سارے آتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری بھی آگے بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے، بیٹھے رہے. مکے میں جو رہتا ہے کبھی تو بیت اللہ آئیں گے ہی صحیح نا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین جاہدوا فینا، یہ ہے وہ کوشش، یہ ہے وہ محبت. کبھی تو آئیں گے نا. فرماتے ہیں 1-2-4 دن میں بیٹھا رہا، کوئی نہ ملاقات ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال. ایک دن سیدنا علی رضی اللہ جوان سے تھے، میرے قریب آئے اور کہنے لگے کئی دن سے میں آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ فلاں علاقے سے آئے ہوں، آؤ آپ کو ذرا کھانا شانا آپ کو خدمت کریں. سیدنا علی کے ساتھ میں چل دیا. انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، خدمت وغیرہ کی. نہ انہوں نے کوئی مجھ سے پوچھا آگے، نہ میں نے کوئی بتایا انہیں. میں واپس پھر مکے میں بیت اللہ میں. اگلے دن پھر دیکھا، سیدنا علی سے پہچان ہو گئی. اگلے دن پھر سیدنا علی آئے ہوئے، پھر وہ میرے قریب آئے. بھائی آپ واپس نہیں گئے، آپ یہی ہیں. کل تعارف تو اتنا ہوا لیکن تفصیلی نہیں ہوا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بندے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ کیوں یہاں چند دنوں سے بیٹھے؟ کل بھی یہاں تھے، میں آپ کو گھر لے گیا، آج پھر آپ یہاں ہیں. والذین جاہدوا فینا. سیدنا ابو ذر غفاری فرمان لگے اے علی، اگر دل کی بات بتاؤں تو راز رکھو گے؟ سیدنا علی نے فرمایا کیوں نہیں، آپ بتائیں. فرمایا میں نے سنا ہے یہاں ایک نبی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، میں ان کی زیارت دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں. تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، کہیں ان پر ایمان لائے بغیر میں مار نہ جاؤں اور کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ تڑپ ہے، یہ تڑپ بیان کر دی. سیدنا علی فرمان لگے آپ جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں نا اور جس کو مل گئے ہیں، آپ صحیح جگہ پر آ گئے، پریشان نہیں ہونا. اب میں لے جاتا ہوں آپ. لیکن یہاں حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، اہل شرک پورے بفرے ہوئے، غصے میں ہے، جلال میں ہے. ساڈا بندہ ویکھن تو دوروں ہی پریشان ہو جاتا. لہذا یہاں ان کو ملنا مشکل ہے، لیکن میں ملاتا ہوں. آپ میرے پیچھے چلتے ہیں، میں آگے آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے آئیں. جب کوئی خطرناک بندہ مجھے ملے گا جو تیرے لیے خطرہ ہو،
تو میں تھوڑا سا ہٹ کے دیوار کے ساتھ جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا اور آپ نے آگے چلتا رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے مجھے. اور جس گھر میں میں داخل ہو جاؤں اور کوئی خطرہ نہ ہو، میں داخل ہو رہا ہوں، آپ نے بغیر پوچھے میرے پیچھے داخل ہو جانا. یہ ترتیب رہے گی. آؤ میں تجھے مصطفیٰ کے پاس لے جاتا ہوں. ایسے اسلام پہنچا ہے، ایسے ہدایت نصیب ہوتی ہے. یہ ہے تڑپ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دل و دماغ میں پیدا ہو، دوسروں کی ہدایت کے لیے، دوسروں کی سنوارنے کے لیے، دوسروں کی کوشش کے لیے. اوے آپ تو سنور گئے، دوسروں کو سنوارے. آپ تو شرک سے بچ گئے، دوسروں کو بچائے. آپ تو خرافات سے بچ گئے، دوسروں کی فکر کرے، اپنے بھائیوں کی، برادری کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی. اس طریقے سے اسلام کا غلبہ ہوگا، توحید کو غلبہ نصیب ہوگا. یہ تڑپ پیدا نہ ہو تو بیکار ہے صرف آپ کا قبول کر کے نماز روزہ حج زکات کرتے رہنا. یاد رکھیے نماز سے، روزے سے، حج سے پہلے فرض ہے کہ دوسروں کی فکر کریں اور ان تک دین حق کی آواز پہنچائیں. یہ قوم شرک و بدعات میں مستغرق ہو گئی ہے. اس غرق ہوئی ہوئی قوم کو، ڈوبتی قوم کو بچائے. سیدنا ابو ذر غفاری پیچھے چل پڑے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، مگر سیدنا ابو ذر غفاری داخل ہوئے. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، سارے حالات و واقعات بیان کیے. آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے. فرمایا ابو ذر خاموشی سے چلے جاؤ واپس اپنی قوم بستی اندر. ایک وقت آئے گا اللہ میں ہجرت کی اجازت دے گا اور دین غالب آئے گا. اس تو پہلے میرے پاس دوبارہ نہ آنا. تیری میری ملاقات انشاءاللہ الکریم مدینہ طیبہ ہوگی. میں مدینے آ جاؤں گا، جب وہاں آیا نا پھر آ جانا. فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، اجازت ہے میں تھوڑا سا بار دساں تو صحیح کافرن کے ہاں سے بھی مسلمان ہو گئے. فرمایا ابو ذر اس طرح تکلیف اٹھاؤ گے؟ فرمایا محبوب جی سکون نہیں آ رہا. ایمان کے بعد یہ حالت کیفیت باہر نکلے. فرمایا مکے والوں غفار قبیلے کا ابو ذر بولتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کافر ٹوٹ پے، مارن لگ پے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار رہے نے. حضرت عباس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان آئے. فرمایا اے مکے والو، اے قریشی ہو، کس کو مارتے ہو؟ یہ غفار قبیلے کا ہے ابو ذر. اس قبیلے اس بستی کے پاس سے تم جاتے ہو شام کی طرف مال لینے، مال دینے، تجارتی راہ پر ان کا قبیلہ بیٹھا ہے. مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون وہاں سے گزرنے دے گا؟ نہ مارو، تجارتی نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا، سفر میں نقصان اٹھاؤ گے. کافروں نے چھوڑ دیا صرف مال کے ڈر سے کہ وہاں سے کیسے تجارت کریں گے. اسی بھی اس بندے کے سیدھے ہونا جس لین دین کے معاملات ہونا وہ جی ہو جائے مذہب ہوئے اسی قبول ہے. گھر برادری جی اسی آنے نہیں جی ہے اسی تو توحید واسطے سنت واسطے قربان ہونے. مالی معاملات کا نقصان ہوگا. ابو ذر رضی اللہ عنہ مار کھائی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. واپس آئے اپنی قوم اندر. سب تو پہلے گھوڑے تو اترے سیدھا ماں کے پاس گئے. اسی تے پھر واپس سفر تو آئیے. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ مکہ سے. کہاں پہنچے؟ مدینہ کے قریب بستی ہے تو 2-3 دن ریسٹ کرنا چاہیے نا. اسی شام نو آوی رات میں درس ہوئے جلس ہوئے دسی آندے نہیں میں جی لاہور گیا سا. تو پیدل گیا سا؟ گیا تو بس پہ تھا نا یا کار پہ گیا ہوگا. تھکا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کہ درس ہے جلسہ روز سنتے رہتے. چھوڑو جی. ابو ذر غفاری اترے، اتنا سفر کر گئے سیدھا ماں کے پاس. اے ماں محمد سچا تھا، آپ بھی مان لیں. ماں نے اسلام قبول کیا، بھائی کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے قبول کیا.
پھر پوری بستی میں اعلان کیا، پورے غفار قبیلہ اکٹھا ہو گیا، کہنے لگے لوگو میں سردار ہوں تمہارا، بڑا ہوں تمہارا، میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کی قسم محمد سچا نبی ہے، مان لو جان لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے کہا اے ابو ذر تسی جے دس رہے ہو کہ ان قریب وہ مدینے آن گے، یہ پیغمبر نے خبر دیتی ہے، جس دن یہ خبر پوری ہو گئی اجے تک سانو کوئی شبہات نے، جس دن یہ خبر پوری ہو گئی اسی سمجھا گے تیرا نبی سچا نبی ہے، پھر اسی ایمان لے آواں گے۔ کچھ رک گئے، کچھ ایمان لے آئے۔ محبوب چند ماہ بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ابو ذر آپ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ ابو ذر نے اعلان کیا، میرے برادری کے لوگوں سنو، تسی روز آندے سنو، جس دن تواڈے نبی دی بات پوری ہو گئی، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا نبی نات کے وہی ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ وہی تو بغیر تو بولتے نہیں، میرے پیغمبر میرا نبی میرا مرشد مدینہ پاک پہنچ گئے، لہذا اب آؤ چلے۔ غفار قبیلہ کہنے لگے اسی سارے مان لے آنے، ابو ذر تیرے ساتھ چلتے ہیں مدینہ۔ سارا قبیلہ چل نکلا، جس دن پوری بستی خالی ہو گئی، پورا پنڈ خالی ہو گیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پورا پنڈ خالی ہو گیا ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے یار جنہیں جانور پیچھے کی کرن گے، جنہیں جناب بکریاں رکھیا نے، بھیڑاں رکھیا نے، مال رکھیا، اونٹ رکھے نے، اے مگر کی کرن گے، لہذا انہوں بھی نال لے کے چلیے مدینہ پاک اندر۔ پورا مال بھی آگے آگے لالے، حیوان بھی آگے آگے، انسان بھی نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی بچہ رہا نہ کوئی بوڑھا رہا، نہ کوئی بیمار رہا نہ کوئی صحت مند رہا، جانوروں سمیت پورے کے پورے مدینے کی طرف چل دیے۔ مدینہ پاک کے قریب آئے، ابو ذر غفاری فرمانے لگے ہاں یہاں جب کچھ بندے رک جائیں، یہاں رک جائیں، مال مویشی کو روکے، میں اور چند بندے مدینہ جاتے ہیں، رسول اللہ سے ملتے ہیں، پھر مال کا کوئی انتظام کر کے کوئی جگہ کوئی باڑا بنا کے پھر سارے مدینہ داخل ہوائیں گے۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا اے ابو ذر آپ آئے ہو، قبیلہ ساتھ لائے ہو؟ فرما محبوب انسان تو گیا، ہم تو اپنے حیوان بھی لے کے آ گئے، ہم تو اپنے جانور بھی لے کے آ گئے۔ فرمایا انہیں ادھر آنے کی ضرورت نہیں، میں محمد خود چل کے جاتا ہوں آپ کے قبیلے کو ملنے کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے آئے، غفار قبیلے سے مخاطب ہوئے، غفار قبیلے نے ملاقات ہوئی، دیدار کیا، زیارت دی، آپ نے کلمہ پڑھایا، صحابہ کرام بنے۔ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا سارے آ گئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سارے آ گئے ہیں۔ فرمایا ابو ذر اعلان سن لے، قیامت کا دن ہوگا، سارے قبیلے تقسیم ہوں گے، سارے قبیلے تقسیم ہوں گے، سارے قبائل تقسیم ہوں گے، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں۔ وہ امیہ والے بنو امیہ ہوں، وہ بنو قریش والے ہوں، وہ جناب بنو قلب والے ہوں، وہ بنو قینقاع والے ہوں، یا دوسرے قبائل ہوں، سارے تقسیم ہوں گے، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں۔ ابو ذر غفاری جس طرح آج تیرا قبیلہ جانوروں سمیت سارا مدینے آیا ہے، تیرا قبیلہ تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا جنت میں جائے گا، کوئی شخص تمہارے قبیلے کا جہنم میں پھر نہیں جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں تم کوشش کرو، نکلو ہدایت کی تلاش میں، ہم نے پورے قبیلے کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اور یہ قبیلہ ختم نہیں ہو گیا، آج بھی موجود ہے، اور اس قبیلے تقسیم نہیں ہونا انشاءاللہ۔ عرب میں یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے اور یہ تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا جنت میں جائے گا، اور یہ قبیلہ سارے کا سارا عرب میں موجود ہے اور عقیدے میں آل الحدیث ہے، اس نے تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ ہے والذین جاہدوا فینا، ہدایت کی تڑپ جب تک نہ ہو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تڑپ پیدا کیجیے۔ باقی گفتگو یہی سے آئندہ خطبے شروع ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔